شہر بصرہ کا ایک واقعہ آپ کے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ شہر بصرہ اپنے وقت کا بہت بڑا علمی مرکز تھا، اور وہاں پر شیخ ابو عمرو اپنے وقت کے بڑے عظیم قاری تھے۔ وہ قرأت سکھایا کرتے تھے اور درس دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنی درسگاہ میں تشریف فرما تھے اور اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے اور قرأت سکھا رہے تھے ان کو۔ تو کلاس لگی ہوئی تھی، اچانک دروازے میں سے ایک نوعمر لڑکا، جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 13-14 سال کی ہوگی، اور نہایت حسین و جمیل نقش و نگار والا وہ بچہ اندر داخل ہوا۔ تو شیخ ابو عمرو جو ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑی تو دیکھتے ہی رہ گئے اس کو۔ وہ جیسے کسی نے کوئی چیز پہلی دفعہ دیکھی ہو اور پھر اللہ رب العزت کا وہ ایک حسین شاہکار ہو، تو دیکھ کے بڑے حیران ہو گئے کہ سوچنے لگے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا خوبصورت بچہ اچانک سامنے آ جائے۔ تو جب اس کو دیکھنے میں وہ محو ہو گئے، شاگردوں نے محسوس کر لی بات کہ اب استاد محترم کا جو دھیان ہے وہ ہماری طرف کم ہے اور دوسرے نئے آنے والے آدمی بچے کی طرف زیادہ ہو گیا۔ بچہ چلتا ہوا آیا، بڑے ادب کے ساتھ اس نے اجازت لی اور پوچھنے لگا کہ حضرت صاحب، میں نے سنا ہے آپ کی قرأت بہت بڑی اعلیٰ ہے اور آپ بچوں کو بہت بڑا اچھا درس دیتے ہیں، تو میں آپ سے قرأت سیکھنا چاہتا ہوں اور قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے بچے سے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ تشریف لائے، میں آپ کو سکھاؤں گا، قرآن مجید پڑھاؤں گا، قرأت کے اصول سکھاؤں گا آپ کو۔ دوسرے جو شاگرد تھے وہ بھی دیکھنے لگ گئے کہ نئے آنے والے کو استاد محترم زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو جب آپ نے زیادہ اس کی طرف توجہ دی بچے کی طرف، تو دوسرے شاگرد بھی آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگ گئے۔ تو اچانک وہ لڑکا کہنے لگا، ٹھیک ہے استاد محترم، میں کل کو دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے میں درس لوں گا اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھوں گا آپ سے میں۔ تو چلا گیا بچہ وہ، مگر استاد صاحب کی شیخ ابو عمرو جو تھے، وہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی اور سوچنے لگ گئے، دھیان اسی بچے کی طرف ہو گیا ان کا۔ تو شاگردوں نے جب کہا کہ حضرت صاحب آپ ہمیں سبق پڑھائیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پڑھو۔ بڑے پیارے انداز میں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے پیارے انداز میں پڑھا، پوری مسجد گونج اٹھی۔ اور جب آگے سبق پڑھنے کی باری آئی تو استاد محترم شیخ ابو عمرو خاموش ہو گئے، سوچنے لگ گئے آگے سبق کون سا پڑھنا ہے، بچوں کو کیا پڑھانا ہے آگے۔ کچھ دیر سوچا تو وہ جو سبق پڑھانا تھا، وہ آیت تھی، جو سورت تھی، وہ زبان پر تلاوت نہ کر سکے تو پریشان ہو گئے۔ پورا زور لگایا کہ آگے کیا پڑھنا، مگر دماغ میں وہ آیت نہ آئی۔ پریشان ہو گئے، فوراً بچوں سے بولے کہ بیٹا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ تشریف لے جائیں اور کل کو یہاں سے ہم دوبارہ درس شروع کریں گے۔ تو بچے چلے گئے، آپ ہم جلدی سے کمرے میں پہنچے اور وہاں پر جناب دوبارہ تلاوت شروع کی، قرآن مجید فرقان حمید نکالا، اس کو دیکھا، دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو دیکھ کر تو تلاوت ہو گئی تھی، مگر اس کو زبانی رپیٹ نہ کر سکے، زبانی نہ پڑھ سکے اس کو۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اسی پریشانی میں سارا دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی، طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی۔ صبح جب دن ہوا تو پھر کلاس لگی، شاگرد دوبارہ آئے، ایک ایک کر کے آنے لگے، مگر شیخ ابو عمرو کے دھیان میں وہ بچہ بھی آ گیا کہ جو کل آیا تھا اور اس نے آج آنا ہے، آپ اس کے انتظار میں بھی تھے کہ وہ آئے گا اور اس کو میں سبق پڑھاؤں گا۔ تو وقت گزرتا رہا، گھنٹہ آدھا گزر گیا، تو شاگردوں نے کہا کہ یا حضرت اب ساری کلاس حاضر ہو چکی ہے، تو آپ درس شروع کریں، ہم سماعت فرمائیں گے، آپ ہمیں پڑھائیں۔ آپ چونکے، دھیان ادھر آیا تو فرمایا پڑھو۔ جب پڑھانے لگے، کل والا واقعہ پھر ہو گیا، تعوذ بھی پڑھ لیتے، تسمیہ بھی پڑھ لیتے، مگر آگے زبان پر زبانی کوئی آیت بھی تلاوت نہ کر سکے۔
फ़ौरन शागिर्दों को छुट्टी कर दी, परेशान हो गए, वापस चले गए अपने कमरे में। दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। रोज़ाना शागिर्द आते और आप पढ़ाने की कोशिश करते, ज़ुबानी तो ना पढ़ा सकते, देख कर उनको पढ़ा देते। बड़े परेशान हो गए। 6-7 दिन गुजर गए इसी परेशानी के आलम में, तो इसका रोने लग गए। बाज़ औक़ात तौबा करते, इस्तग़फ़ार करते कि ये क्या मामला हो गया मेरे साथ। तो उस आपने एक दिन बाहर निकले तो आपको पता था कि हमारे इलाके में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा चर्चा है और अपने वक़्त के बहुत बड़े वली कामिल हैं वो। आप जल्दी से उनकी बारगाह में पहुँचे। जब आप उनके पास गए ना, तो आपको पता था कि अपने वक़्त के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अल्लाह के वली हैं और फ़क़ीह हैं और मुहद्दिस हैं। तो जब वो उनके पास पहुँची और जाके अपना मसला बयान किया, अर्ज़ किया, या हज़रत मैं ये पढ़ना चाहता हूँ और कारी हूँ, बड़ा मशहूर कारी हूँ मैं, तो मुझे आगे आता कुछ नहीं है। तो शेख अबू हसन बसरी जो थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाने लगे कि हज़रत साहिब, जिस सीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम का नूर मौजूद हो और उस सीने में आप दुनिया को जगह देना चाहें, तो फिर वो अल्लाह के कलाम का नूर सीनों में रहा नहीं करता। वो शेख अबू उमरो चौंके। फ़ौरन, हज़रत साहब आपको कैसे पता चल गया कि ये मेरे साथ ये सारा कुछ हो चुका है? तो आप तो पहले उनको बतौर मुहद्दिस और फ़क़ीह जानते थे, मगर उस दिन शेख अबू उमरो के चेहरे पे जब परेशानी थी, उस वक़्त देखा उनको तो समझ गए कि ये सिर्फ़ फ़क़ीह और मुहद्दिस नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दिलों के राज जानने का इल्म भी अता फ़रमाया हुआ है। या हज़रत मेरा मसले का आपको पता तो चल गया, आपके इल्म में तो बात आ गई, अब इसका हल क्या है? तो आप फरमाने लगे कि रात को तौबा करना, अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करना और मैं भी दुआ मांगूंगा आपके लिए। अल्लाह ताला करम फरमाएगा, आपके सीने में फिर अल्लाह के कलाम का नूर आ जाएगा। आप वापस चले गए। शेख अबू उमरो अपनी दरसगाह में पहुँचे, नमाज पढ़ी, सारी रात तौबा की, इस्तग़फ़ार की, मगर सुबह तक कुछ भी याद ना आया। फिर सुबह हुई, दौड़े वापस पहुँचे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। या हज़रत, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने फरमाया कि तुम्हारी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई थी, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें बचाना था और तुम्हें एहसास हो गया अपनी इस गलती का। अब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ल फरमाएगा, वो गुनाहों को मुआफ़ फरमाने वाला है। तुम्हारी जो सोच उस बच्चे की तरफ गई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर मुआफ़ फरमाएगा। इस तरह करना, हज का महीना आ रहा है और बड़ी बड़ी दूर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हज करने के लिए आएंगे। तुम इस तरह करना कि हज अदा करने के बाद ना मस्जिद हनीफ़ में चले जाना, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा होंगे। तो अब ये बुसरा और मस्जिद हनीफ़ का फ़ासला भी ज़हन में रखें। तो वहाँ पर बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा होंगे और उनके पास जाना, जब अकेले तन्हाई में बैठे हों, उनसे जाके अपनी बीमारी बयान करना। वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पूरा यकीन है कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। शेख अबू उमरो निकले सफ़र पर, हज किया और मनासिक अदा किए और मुकम्मल करने के बाद मस्जिद हनीफ़ में पहुँच गए। वहाँ पर देखा कि एक बुज़ुर्ग हैं, तो 9-10 बजे पहुँचे होंगे। बुज़ुर्ग बैठे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। लोग आते थे, बैठते थे, सलाम दुआ लेते थे, अपने मसाइल पूछते थे, वो जवाब देते थे, उनको दावत दे रहे थे, तबलीग कर रहे थे उनको। तो आप उनके इंतज़ार में बैठे रहे। ज़ोहर का वक़्त हो गया और ज़ोहर से पहले अचानक उन्होंने देखा कि उन बुज़ुर्ग के पास ना एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए और उसने अपना चेहरे के ऊपर उसने वो रुमाल लिया हुआ है, कपड़ा लिया हुआ है, और आते हैं उनके पास। और जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे, उनके आने पर वो पहले वाले जो बुज़ुर्ग थे ना, उन्होंने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया, उनको अपने पास बिठाया और फिर गुफ्तगू हुई, बैठे रहे। फिर दोनों ने नमाज ज़ोहर बाजुमात भी अदा की। नमाज अदा करने के बाद वो बुज़ुर्ग जो तशरीफ़ लाए थे, वो तशरीफ़ ले गए, चले गए, और जो मुकामी बुज़ुर्ग थे मस्जिद में, वो बैठे रहे। नमाज पढ़ने के बाद वो बुज़ुर्ग उठे अपने मुसल्ला से और एक
کونے میں جا کے مسجد حنیف کے بیٹھ گئے۔ جو ہی وہ جا کے بیٹھے نا تو شیخ ابو عمرو دوڑ کے آئے ان کے پاس، چلتے چلتے تیز تیز چلتے آئے اور آ کے ان کے جناب قریب دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب میں بصرہ سے حاضر ہوا ہوں اور میں بڑا پریشان ہوں، میرے ساتھ بڑا گہرا مسئلہ ہو گیا۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ تو پہلے یہ بتاؤ کہ معاملہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کی وضاحت کرو۔ شیخ ابو عمرو اب انہوں نے اپنے انداز میں مختصر بتا دی صورتحال کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ، اور پورا قرآن پاک مجھے بھول گیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ بزرگوں نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماری اور پھر دونوں ہاتھ شیخ ابو عمرو کے سر پر، چہرے پر اور بازوؤں پر، سینے پر وہ پھیر دیے انہوں نے۔ پھر کچھ پڑھ کے پھر ان کو پھونک ماری شیخ ابو عمرو کے سینے پر، اور فرمانے لگے کہ ذرا اب وہ تلاوت کرو نا جو اپنی مسجد میں، اپنی درسگاہ میں تلاوت کرتے تھے، تاکہ ہم بھی سنیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کتنا سوز عطا فرمایا ہوا، ذرا سورۃ فاتحہ تو تلاوت کر کے ہمیں بھی سناؤ نا۔ بزرگ کا کہنا تھا کہ شیخ ابو عمرو فرماتے ہیں کہ اچانک جیسے نا میرے سینے میں روشنی چمکی، میرا دماغ روشن ہو گیا، میں نے فوراً تعوذ پڑھا، بسم اللہ پڑھی اور اسی انداز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اور جب سورۃ فاتحہ میں پڑھ رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور میں رو رہا تھا کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے کہ تو نے میری اس سوچ کو معاف فرما دیا، میرے اس نگاہ کے گناہ کو تو نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے سورۃ فاتحہ تلاوت کی، بزرگ وجد میں آ گئے، خوش ہو گیا بزرگ، مزید دعائیں دی اور فرمایا کہ بیٹا جاؤ اور جس انداز میں پہلے اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب کی تعلیم و تدریس لوگوں کو کر رہے تھے، اسی طرح جاؤ اور اپنی ڈیوٹی ساری انجام دو اور اللہ رب العزت کی کتاب کا جو علم ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ مگر یہ بتاؤ کہ یہاں کا ایڈریس، یہاں کا پتہ تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ تو عرض کرنے لگے یا حضرت سیدھی سی بات ہے، بصرہ میں ہمارے ہیں بہت بڑے ولی کامل ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مجھے آپ کا ایڈریس دیا تھا اور آپ کے پاس بھیجا تھا۔ اب بزرگ کے چہرے پر نا وہ جلالی سی کیفیت طاری ہو گئی اور کہنے لگے اچھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پاس بھیجا تھا آپ کو؟ تو انہوں نے جی آپ ناراض کیوں ہو گئے میرے بتانے پر؟ انہوں نے کہا کہ شیخ یہ جو ہے نا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے میرے بارے میں تمہیں بتایا، اب میں بھی تمہیں ان کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ وہ جو میرے پاس ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے بصرہ سے آئے تھے اور مسجد حنیف میں ظہر کی نماز باجماعت ادا کی تھی، وہ اکثر اسی طرح ہی میرے پاس آتے ہیں اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، وہ حضرت حسن بصری ہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ انہوں نے میرے بارے میں بتایا تھا، میں تمہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے، بس انہوں نے میرے پاس آپ کو بھیجنا تھا اور بھیج دیا، اور میرے وسیلے سے تمہاری یہ پریشانی دور ہونی تھی تو تمہاری پریشانی دور ہو گئی، اب جاؤ اور اپنا کام ساری انجام دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، واپس بصرہ آیا اور سیدھا شکریہ کے لیے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے حاضر ہوا اور ان سے جا کے دعاؤں کا درخواست کی، ان سے دعاؤں کا طلبگار ہوا کہ آپ میرے لیے مزید دعائیں کریں، اللہ رب العزت مجھے اسی رستے پہ قائم و دائم رکھے۔ اور اس بزرگ نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ تو اکثر جاتے ہیں ظہر کی نماز وہاں پر پڑھ کے پھر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بس جو تم نے دیکھا اس کو اپنے تک محدود رکھو، یہ اللہ والوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔